بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیدرآباد میں جو ہے ڈینگی کی جو وبا ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور کافی جانیں جو ہیں قیمتی جانیں، نوجوان ہوں چاہے وہ، اور قیمتی سرمایہ ہو ہمارے شہر کا، وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے ضیاع ہوا اور اموات ہوئیں۔ بہت ہی دردناک صورتحال ہے، اور اس کے جو ذمہ دار ہیں بالکل وہ صوبائی حکومت کے اوپر آتی ہے، وہ وفاقی یا صوبائی اداروں کے اوپر آتی ہے، وہ منتخب نمائندوں کے اوپر آتی ہے، اور چاہے وہ آپ کا بلدیاتی ادارے ہوں، بلدیاتی نمائندے ہوں، چاہے وہ آپ کے جو ہیں صوبائی یا قومی منتخب نمائندے ہوں، ان سب کے اوپر ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کسی ایک کو ہم ذمہ دار ٹھہرا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقی جو ہیں سب اپنا کام کر رہے ہیں، صرف انہوں نے اپنا کام نہیں کرا، ایسا نہیں ہے۔ بات کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں اس کی ذمہ دار خود عوام بھی ہے، حیدرآباد کی خاص کر کے عوام۔ جب یہ ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو یہی عوام گونگی اندھی بہری ہو کے جذبات میں آ کے کہتی ہے کہ ہم تو فلانی پارٹی کا اگر کو لیڈر جو ہے وہ کھمبے کو بھی یا گدھے کو بھی ٹکٹ دے گا تو ہم تو اس کو ووٹ دیں گے، وہ بڑے فخر سے بولتے ہیں یہ، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 90s سے یہ چلا آ رہا ہے حیدرآباد اور کراچی کا ٹرینڈ، کہ وہ فخر سے جو ہیں ایسے ایسے لوگوں کو بغیر دیکھے، ایون اگر وہ جانتے بھی ہیں کہ یار اس بندے کو غلط ٹکٹ دیا گیا ہے، یہ بندہ جو ہے صحیح نمائندگی نہیں کر سکتا، یہ اہل بندہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ کیا کبھی عوام نے کسی کو اس بات پہ ووٹ دیا کہ اس کو ہم جو ہے اس وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے حیدرآباد کا جو ہے یا ہمارے صوبے کا جو ہے وہ نظام بہتر ہوگا، صحت کے لیے بہترین کام ہوگا، تعلیم کے لیے بہترین کام ہوگا، صفائی ستھرائی کے لیے بہترین کام ہوگا؟ نہیں، ہمیشہ نعروں پر، بیانیوں پہ، اور اس پہ کہ ہمارا پسندیدہ لیڈر ہے، ہمارا پسندیدہ پارٹی ہے، اس کے پاس اس کا ٹکٹ جس کے پاس ہوگا ہم تو اس کو ووٹ دیں گے، تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ پھر تو کسی کو بھی آپ جو ہے اس کا الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ تو رونا جو ہے مجھے بڑا عجیب بھی لگتا ہے کہ پوسٹر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ جو ہے لان تان کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی جب آپ نے ووٹ ہی ایسے لوگوں کو دیا ہے جان بوجھ کے، ایسا نہیں کہ آپ نے انجانے میں دیا ووٹ، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ نے پہلی بار یہ حرکت کری ہے، حیدرآباد اور کراچی کے لوگ باشعور لوگ ہیں، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو یہ بالکل جہالت کی اس نچلے درجے پہ گر جاتے ہیں یہ لوگ ووٹ دیتے وقت، کہ یہ ایک اہل اور ایماندار آدمی کو ووٹ نہیں دیتے، یہ دیتے ہیں ووٹ جو کمینہ ترین آدمی ہوتا ہے، جو جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ اہل بندہ نہیں ہے، نااہل بندہ ہے، اور اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ اس نے آپ کے لیے کچھ کام کیا ہو، کچھ کام کر کے دکھایا ہو۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو جب کچھ کرنا ہوتا تو اس کے لیے آپ کو کسی فنڈ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی آپ کو اہلیت کی اور قابلیت کی اور ول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال بے تحاشا موجود ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، سیلانی کا ایک ادارہ ہے اس کی ہے، یہ آپ کے سامنے الخدمت ایک ادارہ ہے، اس کے علاوہ ایسے بہت سارے نوجوان ہیں۔ چلے فکسڈ کی ایک مثال لے لیتے ہیں، وہ بھی تحریک انصاف کا حصہ ہے۔ ایسے بہت ایسے بے شمار نوجوان ہیں جنہوں نے بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی منصب کے وہ کام کر دکھائے جو ایم پی ایم این اے نہیں کر پائے، کیونکہ ان کے اندر اہلیت قابلیت نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگ ووٹ کن کو دیتے ہو؟ انہی لوگوں کو دیتے ہو جو کارکردگی دکھاتا ہے، جو بیچارہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، آپ ان کو کبھی بھی ووٹ نہیں دیتے۔ تو پھر رونا کسی بات کا نہیں ہے، اگلے 10 سال کے، اگلے 100 سال بھی آپ لوگ ایسی ووٹ دیتے رہیں، حیدرآباد اسی طرح مسئلے مسائل میں گھرا رہے گا، اس سے زیادہ مسئلے میں گرے گا، اور آپ اس سے زیادہ ہی روئیں گے، لیکن اس کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر کے ایسے لوگوں کو ووٹ دیا ہے وہ اس کے اموات کے ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر ہے۔ اور جو کچھ لوگ، کافی لوگ ووٹ نہیں دیتے، چلیں ان کو آپ سائیڈ میں کر دیں، بہت سے لوگ ووٹ جنہوں نے دیے ان ایسے لوگوں کو، جو آج آپ کو درمیان نظر بھی نہیں آ رہے، جو ہے ہی نہیں آپ کے سرے سے آپ کے ساتھ، جو اہل لوگ آپ کے ساتھ، جو نااہل لوگ آپ کے اوپر، جن کو آپ نے ووٹ دیے، وہ کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کرتے، وہ کروڑوں کا فنڈ ہوتا ہے نہیں کرتے وہ کچھ بھی، کیونکہ ان کے اندر اہلیت قابلیت نہیں ہے، انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی محنت کی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کام ہوتا کیسے ہے، تو وہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ تو اس اگلی بار بھی مجھے پتہ ہے آپ یہی کچھ کریں گے۔
اچھا اب لوگ کہیں گے ہم تو جن کو ووٹ دیتے ہیں یار وہ تو جیتتے ہی نہیں ہیں، بات یہ نہیں ہے، اس بار جن کو آپ نے دیا ان میں سے اکثریت چلیں آپ دھاندلی ہو جاتی ہے، ہر دفعہ ہی ہوتی ہے، ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، ہرا دیا جاتا ہے، لیکن کچھ تو آپ کے آئے نا، جو لوگ جن کو آپ نے ووٹ دیا، جن کو آپ نے چاہا، ان میں سے کچھ تو آئے نا، کیا آپ ان کا احتساب کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ اگلی دفعہ وہ کسی اور گدھے کو، کسی اور کھمبے کو ووٹ دیں گے، آپ پھر اس کو جا کے ووٹ دے کر آئیں گے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں ووٹ دینے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ووٹ تو جو ہے ہمارا کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، ووٹ تو وہ چوری ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا سوال نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ووٹ آپ کا فرض ہے دینا، آپ اللہ کو جواب دے ہو، آپ کسی کو بھی جواب دینی ہو، آپ اللہ کو جواب دے ہو۔ جب آپ ایک اچھے بندے کو ووٹ دے رہے ہو، بھلے اس کو ہرا دیا جاتا ہے، بھلے اس کو ووٹ نہیں، اس کو اور لوگ ووٹ نہیں دیتے، لیکن آپ بری ذمہ ہو، آپ فخر سے بری ذمہ ہو، آپ اپنے ضمیر سے مطمئن ہو۔ اور جو لوگ اس گھنان میں حرکت کرتے ہیں، ایسے غلط اشکیا لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اپنی شخصیت پرستی کو تسکین پہنچانے کے لیے، آپ لوگوں نے اپنے اپنے بت تراشے ہوئے ہیں، جن کی آپ پوجائیں کرتے ہیں۔ بت پرستی اتنا خطرناک نہیں جتنی شخصیت پرستی خطرناک ہے، کیونکہ بت کے پاس دماغ نہیں ہوتا، شخصیت کے پاس دماغ ہوتا، وہ آپ کو مینوپولیٹ کرتا ہے۔ تو آپ نے سب نے اپنے اپنے شخصیت کے جو ہے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوجائیں کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس کو ووٹ دو، آپ جا کے اس کو جا کے ووٹ دے کر آ جاتے ہیں۔ اور ایسے ایسے پڑھے لکھے، ان کو میں کہتا ہوں ڈگری یافتہ، تعلیم نہیں ہے ان کے پاس، وہ کہتے ہوں گے خود کو وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ ڈگری یافتہ، میں نے ایسے ایسے ٹیچر دیکھے، ایسے ایسے ڈگری یافتہ پروفیسر دیکھیں، جو ووٹ والے دن انتہائی جہالت کے اوپر اترے ہوئے ہوتے ہیں، انتہائی جہالت پہ، نہیں یار ہم تو اس کو ووٹ دیں گے بس۔ اب بھائی آپ اس کو ووٹ دو گے، آپ اس کو جانتے ہو، آپ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، ضرورت ہی نہیں جاننے کی۔ میں نے یہ چیزیں مطلب میں وٹنس ہوں ان چیزوں کا، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں کسی کا بھی اتنا قصور نہیں جتنا ان لوگوں کا قصور ہے جو اس طرح کی ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں اور جان بوجھ کے اس طرح کے ووٹ ڈال کر آتے ہیں، تو وہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ اور یہ جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ میں کس کی بات کرتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے نہیں دیے، چلیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، ان کے ووٹ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے۔ یہ آپ میری بات یاد رکھیے گا، ذمہ دار صرف یہ، جتنی بھی ہم بات ہو رہی ہیں، جتنے بھی جو لوگ ہو رہے ہیں، یہ لوگ اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑیں۔ اب کہ آپ ووٹ دیتے وقت ہمیشہ جو ہے اپنا احتساب کریں کہ ہم نے جو آخری کے الیکشنز ہیں ان میں کن کن لوگوں کو ووٹ دیے اور وہ کہاں ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہے، کارکردگی کے نام پہ ووٹ دیں، تو آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑے آج کہ اسپتالوں میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ انہی لوگوں کا کام ہے جن کو آپ لوگوں نے ووٹ دیے تھے۔ کہاں ہے وہ آج آپ کے بیچ میں؟ آج کدھر نظر آتے ہیں کہیں وہ آپ کو؟ نہیں، کوئی وہی نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا اس چیز کو سمجھیں، اور آگے اگر آپ نے حیدرآباد کو یا کراچی کی ترقی کرنی ہے تو پہلے اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ بہت شکریہ۔